الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہر حق قسم کی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس پروگرام میں جامعہ احسان الاسلامیہ منظور کالونی، جس کے مہمان نے خصوصی ہمارے سلفی صاحب ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو تا قیامت قائم زندگی دے، لمبی زندگی دے اور زندگی والی ان کو بابرکت زندگی عطا فرما دے. یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائیوں کے اندر اس قدر مگن ہیں، مبتلا ہے، اس قدر ان سے زیادتیاں گناہ ہوئے، سیاہکاریاں ہوئیں، بدکاریاں ہوئیں، اب وہ نا امید ہے کہ ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان لوگوں سے فرمایا الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے، بدکاریاں کی. فرمایا اب وہ نا امید ہیں کہ ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. آسمان والے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. میری رحمت وسیع ہے، جو شخص میری رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے گھر میں آئے، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، مجھ سے دعا کرے، میں رب اسے معاف کر دوں. ہم اللہ سے مانگتے نہیں. میرے بھائیوں،
ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب تو میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں رب کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس لٹا دوں۔ ہم اللہ سے اس طرح مانگتے نہیں جس طرح مانگنے کا ہمیں اللہ نے بتلایا ہے، جس طرح انبیاء نے رب سے مانگا۔ آدم علیہ السلام نے مانگا تو رب سے مانگا، بھول غلطی ہوئی تو رب سے التجائیں کی کہ الہ العالمین مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تیرا دروازہ چھوڑ کے میں کہیں نہیں جا سکتا، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کے سامنے عرصہ دراز تک روتے گڑگڑاتے رہے، کیا کہتے رہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی تو رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مانگا تو رب سے مانگا، التجا کی تو رب سے کی۔ اور میرے دوست بزرگ، میرے بھائی، رب سے مانگنے والے آدم علیہ السلام، رب سے مانگنے والے حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں عاجز آ گیا، تو میری مدد فرما دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے ہی مانگا، رب سے التجا کی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، جب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخوں کے اندر ڈالنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، الہ العالمین تو میری مدد فرما۔ رب نے فرمایا میرے ابراہیم تو مجھ سے مدد مانگیے، تو مجھ سے التجا کیے۔ حالانکہ فرشتے بھی آئے، درمیان میں حائل ہوئے، اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے ابراہیم اگر آپ حکم دے دیں تو ہم ہوا چلا کر اس آگ کو دریاؤں میں ڈال دیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، امتحان تھا کہ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں اللہ کو کہیں چھوڑتے تو نہیں ہیں، فرشتوں سے التجا تو نہیں کرتے۔ اللہ نے امتحان لیا، فرمایا ہوا کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی جو درخواست کی تھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے تو ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دی۔ فرمانے لگے میرا مولا حاضر ناظر اور رکھن مارن والا، پھر میں کس کارن غیراں اگے کراں بیان حوالہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، رب سے التجا کی، رب العالمین نے ڈائریکٹ ہی آگ کو حکم کر دیا۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فرمایا اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی۔ تو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے مشکل گھڑی میں اپنے رب کو پکارا،
اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے التجا کی، تو رب العالمین نے آگ کو ہی حکم کر دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ ہم اللہ کا دروازہ چھوڑ کر اوروں سے مانگتے ہیں، ہم غیروں سے مانگتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بھی مانگا جائے رب سے مانگا جائے، رب عطا کرنے والا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، یا عبادی انی حرمتم الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، اور اپنے رب سے ہی مانگا کرو، رب سے ہی التجا کیا کرو، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے والا کیا خوب کہتا ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، رحمت منگن والے کارن کھلا ہی دروازہ۔ اپنے رب سے ہی انہوں نے التجا کی، جب بھی مانگا تو رب سے مانگا۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو رب سے مانگنی ہے، اور میرے بھائیوں دعا کرنی ہے تو رب سے کرنی ہے، التجا کرنی ہے تو رب سے کرنی ہے، کیونکہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ رب العالمین جو گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ رب العالمین جو پورے جہان کا خالق و مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اس اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو پورے جہان کا خالق اور مالک ہے، پورے جہان کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنا دے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔